اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام کی شفاعت میرے سرکار کریں گے، بولے مجھے سبحان اللہ، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، جو روزے سرکار کا دیدار کریں گے، اور ہم جیسے غریبوں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ حضرت محترم میں دو توبی کے ساتھ دعوت سخن دوں گا جناب عاطف رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عقاد صحیح کے اہمیت بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس سے آپ مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں علم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار، ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پاک سے اگر اپنے تعلق کو سمجھنا ہو اور یہ جائزہ لینا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے عناصر حیات کو دیکھیں، اور پھر یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی کی ذات سے کیا ہے اور کیسا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ پروردگار عالم کا نظام ہے، یہ اس کی سنت جاریہ ہے کہ اس کی پھیلی ہوئی فطرت اور تخلیق کی ہوئی فطری کائنات اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کو آسان فرما دیتا ہے، ہر اس چیز کو سہل فرما دیتا ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انسان کو کھڑے ہونے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، تو رب تبارک و تعالی نے ہمارے قدموں کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ ہمیں غذا کی ضرورت تھی، تو رب تبارک و تعالی نے اسی زمین کے سینے میں ہمارے لیے ہزاروں غذا کے سامان پوشیدہ فرما دیے۔ ہمیں پانی کی ضرورت تھی، پانی کے بغیر ہم چند گھنٹوں سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو رب تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اندر پانی بھی کو پوشیدہ فرما دیا۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کی ضرورت انسان کو پانی اور غذا سے بھی زیادہ ضروری تھی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز ہوا تھی۔ ہوا کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، ہوا کے بغیر انسان ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو رب تبارک و تعالی نے ہوا کو چند فٹ کے فاصلے پہ نہیں پیدا فرمایا، ہوا کو زمین کے اندر نہیں پوشیدہ فرمایا، ہوا کو چند گز دور نہیں بنایا، بلکہ ہوا کو ہماری ناک کے قریب پیدا فرما دیا، تاکہ جب بھی ہمارا نظام تنفس ہوا کی ضرورت کو محسوس کرے تو ہمیں کہیں دور نہ جانا پڑے، بلکہ ہم سانس لیں اور ہوا ہمارے لیے حیات کا سبب بن جائے۔ ہوا اتنی ضروری تھی، انسانی زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ناک کے قریب کر دیا، اور ایمانی زندگی کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو جان سے زیادہ قریب کر دیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرات محترم، آپ غور کریں کہ اگر ہوا دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جایا کرتا ہے، اور اگر نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کی ضرورت انسان
نبی کی ضرورت انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے، نبی کی ضرورت ایمان کے لیے بے پناہ ضروری ہے، نبی کی ضرورت عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے، نبی کی ضرورت انسان کی عظمتوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ حضرات محترم، نبی کا رشتہ ہماری زندگی سے کیا ہے، نبی کا تعلق ہماری زندگی سے کیا ہے؟ اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو اپنی زندگی کو غور کریں کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ ہر انسان دیکھتا ہے یہ آدمی کتنا لمبا ہے، یہ آدمی کتنا ناٹا ہے، یہ آدمی کتنا موٹا ہے، یہ آدمی کتنا پتلا ہے، یہ آدمی کتنا بیمار ہے، یہ آدمی کتنا صحت مند ہے، یہ سب نظر آتا ہے مگر ایک انسان کے اندر جو پوشیدہ روح ہے وہ کیسی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایک صحت مند آدمی کے اندر جو پوشیدہ روح ہے وہ بیمار ہے یا صحت مند۔ حضرات محترم، یہ بھی عجیب بات ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جسم کچھ نہیں ہے اور روح نظر نہیں آتی اور روح ہی سب کچھ ہے۔ حضرات، آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے ان جنازہ لے جانے والے سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ ہمارا ساتھی تھا، ہماری آبادیوں میں رہتا تھا، ہماری محفلوں کی زینت تھا، کل تک ہمارے ساتھ کہنے لگاتا تھا، کل تک ہمارے ساتھ تفریح کرتا تھا، آج یہ خوش ہو گیا ہے، کیا اسے شہر خاموشہ میں لیے جا رہے ہو؟ نہ لے جاؤ، اس ساتھی کو نہ لے جاؤ، اس ساتھی کو ہمارے شہر و چمن میں رکھ دو، ہم اس کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے ماضی میں گزارا کرتے تھے۔ تو یقیناً آپ کو مجنون کہا جائے گا، آپ کو دیوانہ کہا جائے گا، آپ کی ذہنی حالت پر شک کیا جائے گا کیونکہ وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اب اسے شہر خاموشہ میں پہنچایا جائے گا، قبرستان میں پہنچایا جائے گا۔ جب تک روح اس کے اندر موجود تھی تب تک وہ آبادیوں میں چلتا تھا، زندگی کے مظاہر کرتا تھا۔ اب روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس لیے اسے شہر خاموشہ میں پہنچایا جائے گا۔ پتا چلا اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جایا کرتا ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، اگر روح نکل جائے تو جسم دسیوں من مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اگر روح نکل جائے تو عزیز سے عزیز بیٹا، عزیز سے عزیز باپ اپنے باپ اور بیٹے کی میت کو گھر پہ رکھ کر کے بھی عقیدت و احترام کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا۔ پتا چلا اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں اور جس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ شخص روزہ رکھ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ شخص حج کرنے جا رہا ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ شخص زکات دے رہا ہے، یہ نظر آتا ہے، یہ شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے، مگر اس کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے نظر نہیں آتا، اس کا اپنے خدا سے کیا تعلق ہے نظر نہیں آتا، خدا کی وحدانیت پر کتنا یقین رکھتا ہے نظر نہیں آتا، آخرت پر کتنا یقین رکھتا ہے نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جس طریقے سے روح نظر نہیں آتی مگر روح سب کچھ ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے عقیدہ نظر نہیں آتا مگر عقیدہ سب کچھ ہے، اگر عقیدہ نکل جائے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عمل بے جان ہو جایا کرتا ہے۔ عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، عمل جسم ہے اور عقیدہ روح ہے۔ حضرات محترم، آج آپ عمل کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمل کو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے عقیدے کے باب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی بنیاد پر اعمال قبول ہوا کرتے ہیں، اسی لیے
علماء اہل سنت ہر دور میں عقیدے کی اہمیت کے اوپر زور دیا کرتے ہیں کہ اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. عمل ناکارہ سمجھا جاتا ہے, مردہ سمجھا جاتا ہے, بے جان سمجھا جاتا ہے, زندہ نہیں سمجھا جاتا, معاشرے سے نکال دیے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے. حضرات محترم, جب روح جسم سے نکل جائے تو جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے. آج آپ جسم کو سنوارتے ہو, کیا کبھی آپ نے روح کو سنوارنے کی کوشش کی, روح کو آراستہ کرنے کی کوشش کی, روح کو جگمگانے کی کوشش کی, روح کو منور کرنے کی کوشش کی, روح کو انوار تجلیات الہی کا مرکز بنانے کی کوشش کی؟ نہیں کی. لیکن آؤ آج تم روح کے ذریعے اپنی زندگی کے قدروں کو سنوارو, روح کے ذریعے تم اپنے چہرے ہستی کو سنوارو, روح کے ذریعے تم قدر انسانیت کو بڑھاؤ. روح پر نظر رکھنا بے پناہ ضروری ہے. روح کو ترک کرنے والے وحشی بن جایا کرتے ہیں, روح سے بے نیاز ہونے والے درندے بن جایا کرتے ہیں. حضرات محترم, آج دنیاوی درسگاہوں میں جسم سنوارے جا رہے ہیں, اسکول کالجز میں جسم سنوارے جا رہے ہیں, کوچنگ سینٹرز میں جسم سنوارے جا رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اسلامی درسگاہوں میں روح کو سنوارا جاتا ہے, روح کو آراستہ کیا جاتا ہے, روح کو منور کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ اسلامی درسگاہوں سے رشتے کو اپنے مضبوط کریں. حضرات محترم, کیا کبھی آپ نے روح کے بارے میں سوچا؟ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی روح کے بارے میں سوال پیدا ہوا؟ جسم کو سنوارنے والے, جسم کو نکھارنے والے, آؤ آج ہم روح کے مسئلے کے اوپر غور کریں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور ہم روح کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں. حضرات محترم, جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے تو کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں, کسی معالج کے پاس جاتے ہیں, کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تو آپ کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, کسی معالج کے پاس نہیں جاتے, کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے. آپ کہیں گے میاں بڑی انوکھی بات کر رہے ہو, آج تک تو جسم کی بیماری کے بارے میں سنتے آئے ہیں, کیا روح بھی بیمار ہوتی ہے؟ میں کہوں گا جی ہاں, روح بھی بیمار ہوتی ہے. جب ایک جسم بیمار ہوتا ہے تو تنہا ایک جسم بیمار ہوتا ہے, لیکن جب ایک روح بیمار ہوتی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ غارت ہو جایا کرتا ہے, پوری کی پوری سوسائٹی تباہ ہو جایا کرتی ہے, پوری کی پوری قوم غلامی کی زنجیر پہن لیا کرتی ہے. اس لیے کہ جب ایک جسم بیمار ہو تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, لیکن جب آپ کی روح بیمار ہو تو فوراً ہوشیار ہو جاؤ, فوراً بیدار ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کی بیمار ہو, آپ کے معاشرے کے بیمار ہو, آپ کی سوسائٹی کی بیمار ہو, آپ کے لیے تباہی کا سامان نہ بن جائے. حضرات محترم, آپ دیکھیں جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھا کھانا بھی برا لگتا ہے, اچھا پانی بھی برا لگتا ہے, آفتاب کی شعاعیں بھی بری لگتی ہیں, تمام چیزیں بری لگتی ہیں. پتہ چلا جب اچھی چیز بری لگے تو جسم بیمار ہے, اور جب حق بات بری لگے تو روح بیمار ہے. حضرات محترم, جب انسان صراط مستقیم کے بجائے باطل کا راستہ اختیار کر لے تو اس کی روح بیمار ہے. جب انسان وفادار مصطفیٰ ہونے کے بجائے غدار مصطفیٰ بن جائے تو اس کی روح بیمار ہے. جب انسان محبتوں کے بجائے نفرتوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی روح بیمار ہے. جب انسان بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جائے تو اس کی روح بیمار ہے. حضرات محترم, اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب ہماری روح بیمار ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں اس وقت آپ کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آنا پڑے گا, انیس بے کسا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, رحمت للعالمین کے بارگاہ کرم سے وابستہ ہونا پڑے گا, سرور کائنات کے بارگاہ کرم سے وابستہ ہونا پڑے گا. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ جو کرے سب کی کھائیں کیوں, پھر تو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. محمد
محمد عربی بیمار روحوں کا مسیحا بن کر آئے ہیں، محمد عربی بیمار روحوں کے معالج بن کر آئے ہیں، محمد عربی بیمار روحوں کو شفا دینے والے بن کر آئے ہیں، محمد عربی بیمار روحوں کو زندگی دینے والے بن کر آئے ہیں۔ اس لیے جب آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، لیکن جب آپ کی روح بیمار ہوگی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، چار ذات درد مندہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس ذات کریم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا جس کے قدموں کی برکت سے آج دنیا کا ذرہ ذرہ روشن ہے۔ حضرات گرامی وقار، آج کچھ گلی میں ٹہلنے والے عقل کے اندھے شکل کے گندے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو کانپور کی سرزمین پر بیمار ہیں اور تم پتہ گنبد خضرا کا بتا رہے ہو، ہم تو یہاں بیمار ہیں تم پتہ مدینہ منورہ کا بتا رہے ہو۔ بس انہیں ایک سادہ سا جواب دیے گا کہ ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار روحوں کا مسیحا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب بھی روح انہیں پکارے گی، جب بھی روح انہیں آواز دے گی، جب بھی ہماری روح بے چین ہوگی، جب بھی روح تڑپے گی، وہ سنیں گے، کیونکہ انہیں روحوں کا مسیحا بنا کر بھیجا گیا ہے، روحوں کا معالج بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بس وہ ہم سے دور نہیں ہے، انہیں پکارنے کے لیے ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہے، شکستہ احساس کی ضرورت ہے۔ دل بھی ایک شیشہ ہے اور شیشہ بھی ایک دل ہے، اور جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس میں چہرہ ہی نظر آتا ہے، لیکن جب کسی غلام کا دل ٹوٹتا ہے تو اس میں گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے۔ واللہ میرے جذب تصور کا اثر ہے، اور بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں جو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آئے ہیں، اب آئے ہیں، ذرا تاخیر ہو گئی آنے میں، حجابات اٹھا دیے گئے ہیں اور لمحہ لمحہ ان کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ زمین بھی مطالبہ کر رہا ہے اور وجدانی کیفیت میں آ کر ایک وہ مشہور نظم لکھتے ہیں جو تغزل کی آفاقیت کو بھی سنبھالے ہوئے ہے اور نعت کے حسن کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب حجاب اٹھ جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دل ٹوٹا جبھی تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، دل شکستہ ہوا جبھی تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ شاعر نے تبھی تو کہا ہے یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، واللہ میرے جذب تصور کا اثر ہے، اور بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی سے ہمارا تعلق کوئی جسم کا تعلق نہیں ہے جو ٹوٹ جائے، بلکہ ہمارے نبی سے روح کا تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنی جانوں کو حضور کے نام پر نشاور کرنے کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جا جو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا